امریکہ نے کہا تھا ایران کے پاس کوئی کارڈز نہیں، لیکن آج حقیقت کچھ اور ہے۔ ایک ایسا ملک جو سالوں سے پابندیوں میں دبا ہوا تھا، وہی آج دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو چیلنج کر رہا ہے۔ مذاکرات ہوئے، دباؤ ڈالا گیا، دھمکیاں دی گئی، لیکن پھر بھی ایران کو جھکا نہیں سکے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ٹرمپ واقعی یہ جنگ ہار گیا ہے؟ یہ کہانی صرف ایران اور امریکہ کی نہیں، یہ کہانی ہے طاقت، صبر اور حکمت عملی کی۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو میدان میں نہیں بلکہ میز پر لڑی جا رہی ہے، جہاں ایک غلط فیصلہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے۔ اور اس کھیل میں ایک ایسا ملک بھی شامل ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ ہے پاکستان۔ جب ٹرمپ اقتدار میں آئے، انہوں نے ایران کے خلاف ایک نئی حکمت عملی شروع کی، میکسیمم پریشر اسٹریٹجی۔ اس حکمت عملی کے تحت ایران پر سخت ترین پابندیاں لگائی گئی، تیل کی برآمدات تقریباً ختم کر دی گئی، بینکنگ سسٹمز بلاک کر دیا گیا، فوجی دھمکیاں دی گئی۔ ٹرمپ کا ماننا تھا کہ اگر ایران کی معیشت توڑ دی جائے تو ایران خود سے جھک جائے گا، لیکن یہاں ٹرمپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی۔ انہوں نے ایران کو کمزور سمجھ لیا، اور ایران نے فوراً جواب نہیں دیا بلکہ ایک لمبی گیم کھیلی۔ ایران نے کیا کیا؟ علاقائی اثر و رسوخ بڑھایا، پروکسی گروپس کو مضبوط کیا، سمندری راستوں پر کنٹرول بڑھایا، اور سب سے اہم آبنائے ہرمز۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے۔ ایران نے دنیا کو یہ پیغام دیا، اگر ہمیں دبایا گیا تو پوری دنیا کی معیشت ہل جائے گی۔ جب حالات خراب ہونے لگے تو صرف ایران نہیں بلکہ پوری دنیا متاثر ہونے لگی۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے لگی، عالمی مارکیٹس ہلنے لگے، یورپ اور چین پریشان ہو گئے، اور یہاں سے امریکہ پر بھی دباؤ بڑھنا شروع ہوا، کیونکہ جنگ مہنگی ہو رہی تھی، نتائج نہیں مل رہے تھے، اور وقت ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اور یہاں سب سے اہم موڑ آتا ہے، مذاکرات کی شروعات۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے، مذاکرات کے لیے پہل خود ٹرمپ نے کی۔ جی ہاں، وہی ٹرمپ جو کہتا تھا ایران جھک جائے گا، اسی نے بات چیت کا دروازہ کھولا۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ کنٹرول سے باہر جا رہی تھی، عالمی دباؤ بڑھ رہا تھا، اور اندرونی سیاست پر بھی اثر ڈال رہی تھی۔ یعنی حقیقت یہ ہے، امریکہ کو راستہ چاہیے تھا۔ جب مذاکرات شروع ہوئے تو ایک نیا کردار سامنے آیا، اور وہ ہے پاکستان۔ پاکستان نے بطور ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے، دونوں ممالک نے براہ راست بات کرنے کے بجائے پاکستان کے ذریعے پیغام رسانی کی۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، کیونکہ سپر پاورز بھی براہ راست بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے پر، مذاکرات کی شرائط۔ امریکہ کی شرائط کیا تھی؟ یورینیم افزودگی بند کرو، نیوکلیئر پروگرام ختم کرو، میزائل پروگرام محدود کرو، علاقائی اثر ختم کرو۔ ایران کی شرائط کیا تھی؟ پابندیاں ختم کرو، جنگ بند کرو، نقصان کا ازالہ کرو، آئندہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت دو۔ اب سوچو، دونوں طرف سے مکمل الٹی ڈیمانڈ، اسی لیے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکی۔ اسلام آباد میں طویل مذاکرات ہوئے، گھنٹوں بات چیت جاری رہی، امید پیدا ہوئی، لیکن آخر میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ نہ کوئی معاہدہ، نہ کوئی حل، صرف ایک چیز سامنے آئی، اور وہ ہے ڈیڈ لاک۔ اب سب سے اہم سوال، ٹرمپ کہاں ہارا؟ ٹرمپ کے مقاصد: ایران کو جھکانا، نیوکلیئر پروگرام روکنا، ایران کو کمزور کرنا۔ حقیقت: نہ ایران جھکا، پروگرام جاری رہا، اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ یعنی ٹرمپ کی پوری اسٹریٹجی ناکام ہو گئی۔ اب گہرائی سے دیکھیں تو ایران نے کیا حاصل کیا؟ ایران نے سروائیو کیا، اپنی پوزیشن برقرار رکھی، دنیا پر دباؤ ڈال دیا، اور یہی اصل جیت ہے، کیونکہ جنگ میں ہمیشہ وہ نہیں جیتتا جو حملہ کرے، بلکہ وہ جیتتا ہے جو ٹوٹے نہیں۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ طاقت سب کچھ نہیں ہوتی، حکمت عملی زیادہ اہم ہوتی ہے، اور صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ ٹرمپ نے سوچا ایران جھک جائے گا، لیکن ایران نے ثابت کر دیا وہ صرف لڑ نہیں سکتا بلکہ کھیل بھی سکتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے،
کیا ٹرمپ واقعی ہار گیا یا یہ صرف ایک اور مرحلہ ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔